منکر جو ہے اپنی کتاب ہے اس کا ایک افسانہ ہے تعدیل. اس کے اندر ایک ٹکر ہے، وہ میں چاہوں گا کہ یہاں پہ میں پڑھوں گا اور اس کے بعد پھر آپ اس پہ تھوڑی سی ہماری رہنمائی فرمائیں. ایک ہے اس میں جو آپ نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں کبھی بے وفا ختم نہیں ہوگے، کیونکہ تم رخصت ہونے والوں کو روکتے ہو اور قیام کرنے والے تمہاری نظر سے اوجھل رہتے ہیں. جب تک تم انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہو وہ جانے پر آمادہ ہو چکے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ہی خوبصورت اور سا اس کا آگے اگلی لائن یہ ہے کہ پتہ چلا تمہاری زندگی سے بے وفا کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ اچھا. یہ ہے. وہ اصل میں کچھ دن پہلے بھی کسی نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ لوگ ہمیشہ ان لوگوں کو کیوں، اس میں کئی پہلو ہیں جی کہ جو چھوڑنے پہ آمادہ ہوتے ہیں، اس کو روک رہے ہوتے ہیں. جیسے یہ آج کل کی محبتیں ہیں، وہ ایک جا رہا ہوتا ہے دوسرا اس کو روک رہا ہوتا ہے، دہائیاں دے رہا ہوتا ہے، پھر اس پہ ٹک ٹاک بن رہی ہوتی ہیں. جی یا پھر دوسرا یہ کہ مطلب جس کو آپ سے محبت نہیں ہے، اب یہاں پہ محبت کا لفظ ہی کہوں گی کیونکہ آج کل یہی محبت ہو گئی ہے، تو جی ہمیں وہی چاہیے. یہ اس کے اوپر یہ لکھا تھا. اس میں یہ ہے کہ تین اسپیکٹ ہیں انسان کی نیچر کے. اچھا. کہ انسان کو، آپ چھوٹی سی مثال لیجیے، جی ایک فیس بک ہوگی، کوئی بھی سوشل میڈیا ہو گیا، تو لوگ کسی پوسٹ کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں نا، بالکل. اور تعریف کر رہے ہوں. تو جو تعریف کے جتنے بھی کمنٹس ہوتے ہیں لوگ اس کو سکرول کرتے چلے جاتے ہیں. صحیح ہو گیا. کہیں کسی نے کسی جگہ آپ کے اوپر تنقید جب کی ہوتی ہے وہ فوراً اس پہ رک جاتے ہیں. جی یہ کس نے کیا، یہ کیا کہا ہے، اور پھر اس کو ایگری کروانے پہ انسان مائل ہو جاتا ہے اور جواب بھی اسی کو دیتے ہیں لوگ. اچھا. یہ وہ بات میں نے بتائی ہے جو سب کو پتہ ہوگی کہ سب یہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں، لیکن سوری، کچھ لوگ تنقید اس لیے بھی پڑھتے ہیں کہ ان کی اصلاح ہو. بہت کم. کہ اگر ایک بندے نے ایک پہلو میری خامی کا نوٹ کیا ہے میری تحریر کے اندر، میرے خیال کے اندر، کہ ایک پہلو ہے، تو وہ تنقید کر رہا ہے، تو میں اس لیے اس نظر سے اس کو دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنی اصلاح کروں. اچھا چلیں، ویسے ایسا ہے تو بہت کم جو میں نے میرے دائرہ کار میں جتنا میں نے دیکھا آبزرو کیا ہے. لیکن چلیں ایک لمحے کے لیے ہم آپ کی بات مان بھی لیں، تو پھر بھی وہ سب لوگ جنہوں نے تعریف کی ہے وہ پیچھے رہ گئے. ان کا کیا؟ وہ پس منظر میں چلے. جبکہ اہم کون ہے؟ جنہوں نے آپ کی تعریف کی، جو آپ کے ساتھ ہیں. یہ نہیں کہ آپ کو ہمیشہ اس شخص کو اچھا سمجھے جو آپ کی تعریف کرے، لیکن جو شخص آپ کی پذیرائی کر رہا ہے آپ کے کسی کام کی، آپ نے کام ہی کیا ہے نا، آپ کی تعریف تو نہیں کر رہا، آپ کے کام کی کر رہا ہے، تو آپ کے لیے وہ شخص اہم نہیں ہے. جو آپ کے کسی عمل میں آپ کو جو ہے امپروومنٹ دے رہا ہے، آپ کو اچھا کہہ رہا ہے، آپ کا ساتھ دے رہا ہے، تو آپ اس کو سکرول کر رہے ہیں. آپ ان سب کو جواب دو، ان کا شکریہ ادا کرو. اچھا چلے آن دا ہول ہی کہہ لیں، حالانکہ میری تو کوشش ہوتی ہے کہ میں سب کو الگ الگ بھی انفرادی طور پہ ان کے ان باکس میں یا کہیں بھی جا کے ان کو تھینکس کہوں. اس لیے نہیں کہ انہوں نے میری تعریف کی، اس لیے کہ میرے ایک کام کے لیے انہوں نے اپنا وقت نکالا، وہ رکے، انہوں نے لکھا، تو میں اس کو فور گرانٹیڈ کیسے لے سکتے ہیں. اب یہ اس کی مثال اسی طرح سے ہی ہے کہ انسان کی ایک فطرت ہے، جو اس کو چھوڑ کے جاتا ہے وہ اس کو بلاتا ہے. حالانکہ جو چھوڑ کے جا رہا ہے اس کو گڈ بائی کہنا چاہیے. اس نے جانا ہی ہے، اس نے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، وہ جا ہی چکا ہے. وہ عملی طور پہ بس ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے، ورنہ تو وہ جب اس نے جانے کا کہا ہے تو وہ جا چکا ہے پہلے سے. تو آپ نے اس شخص کو کیوں روکنا ہے جس کی زندگی میں آپ کی اہمیت نہیں، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، آپ کے لیے تو وہ اچھا ثابت نہیں ہو رہا نا. لیکن یہ ہے کہ انسان کی ایک ایگو ہوتی ہے، وہ ہرٹ ہوتی ہے بلا وجہ، ریجیکشن. لیکن اگر آپ ان دائروں سے باہر نکل جاؤ، ابھی آپ کے اس اسٹیکر کا پہلا حصہ بتا رہی ہوں کہ آپ ریجیکشن سے باہر نکل جاؤ. بے نیاز ہو جائے. ہر شخص جو ہے جو ریجیکٹ آپ کو کرتا ہے وہ اہم کیسے ہو گیا؟
اگر آپ کے اندر کوئی کمی بھی ہے کسی چیز کی بھی تو وہ ہر شخص اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا. آپ ہر شخص کو اجازت نہیں دیتے, ٹھیک ہو گیا. دینی بھی نہیں چاہیے. اچھا. پھر وہ کوئی ایک خاص ہی شخص ہوتا ہے آپ کی زندگی میں, ہوں. اور وہ کوئی ایک یا دو ہی ہوتے ہیں, عموماً ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے. جس کی بات آپ کو سمجھ نہ بھی آئے, وہ یہ کہے کہ نہیں یہ چیز تمہارے اندر غلط ہے, تو آپ اس کو امپروو کرو. ٹھیک ہے. دنیا کے سامنے دنیا تو آپ کی استاد نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. جس کو جتنا سمجھ آئے گا وہ وہ تو تو نہیں آپ ہے. کے حصے بکھرے ہو جائیں گے. جی پھر تو ہوں. کوئی کہے گا آپ کی ناک اچھی ہے, کوئی کہے گا نہیں ہے, کوئی کہے گا آپ کی آنکھیں اچھی ہے, کوئی کہے گا نہیں ہے. پہلی بات تو اس لیے جو آپ کو چھوڑ رہے ہیں, جو آپ پہ تنقید کر رہے ہیں, آپ اس سے بے نیاز ہو جائیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پرفیکٹ ہو, آپ کو فرق نہیں پڑتا. آپ اصلاح اسی سے لیجئے جو کوئی ایک شخص ہو, اور وہ بھی وہ اصلاح کرنے کے قابل بھی ہو, اس مقام پر ہو. جی یہ ہے اس چیز کا پہلا حصہ. ٹھیک ہے. کہ تمہارا فوکس اور انسان کا ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو ریجیکشن میں ریجیکٹ کیسے ہو سکتا ہوں. ارے بھائی اگر کوئی شخص جا رہا ہے تو آپ یہ بھی تو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کی سطح سے چھوٹا ہے, اس کو آپ کی سمجھ نہیں آ رہی. اور اگر ایسا بھی نہیں ہے, چلیں دونوں باتیں نہیں ہیں, تو بھی اس کی زندگی ہے, وہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے. لیکن اس سے آگے وہ تیسری بات ہے کہ اگر وہ کسی تعلق میں ہے تو اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی, وہ آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہے, یہ اب دیگر بات ہو رہی ہے, یہ دوسری ہے. پھر یہ اب ایک دوسرا سوال ہے. پھر بھی اگر وہ رشتے میں بھی ہے, تعلق میں بھی ہے, پھر بھی چھوڑ کے جا رہا ہے, پھر بھی آپ جانے والے کو آپ روک نہیں سکتے. اگر وہ ٹھہر بھی جائے گا تو آپ اس کی زندگی میں اس طرح سے نہیں ہو, پرائیورٹی بیسس پہ نہیں ہو. اور ایسے میں اب یہ ہے کہ لوگ اکثر ایسے ہی کرتے ہیں, ان کا فوکس اسی پہ ہوتا ہے. تو ایسے میں کیا ہوتا ہے, جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہر چیز کی زیادتی جو ہے وہ دوسری جگہ کسی نقصان کا باعث بن رہی ہوتی ہے, یا زیادتی کا باعث بن رہی ہوتی ہے. اچھا. جب آپ بے انتہا اچھائی بھی کہیں کر رہے ہوتے ہیں تو دوسری جگہ کہیں آپ زیادتی کرتے ہیں. کیونکہ میانہ روی جو ہے, اعتدال جو ہے, وہ سب سے بہترین رستہ ہے. محبتیں بھی زیادہ راہ ہوتی ہیں, وہ ایک دن میں خرچ کرنے کے لیے نہیں ہوتی. اور جو لوگ ایک دن میں خرچ کرتے ہیں پھر تب بھی اگلے دن ان کے تعلق ختم ہو جاتے ہیں. اب جو شخص آپ کی زندگی میں نہیں ہے, یہ جا رہا ہے, یا آپ اس کے ساتھ بہت زیادہ اچھائی کر رہے ہو, اس کو روکنا چاہتے ہو, آپ کا سارا دھیان اسی چیز کے اوپر ہے جو کہ آپ کے ساتھ ہے بھی. ایسے میں وہ لوگ جو آپ کے ساتھ فیتھ فل ہیں, مطلب وہی جو تعریف کر رہے ہیں, جو آپ کے ساتھ فیتھ فل ہیں, جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, آپ ان کو تو نظر انداز ہی کرو گے. آپ کا سارا دھیان تو ادھر ہے, تو وہ کتنی دیر رہیں گے؟ صحیح بات. انسان ہے, ایک دن ایسا ہوگا کہ پھر وہ بھی انہی جانے والوں میں شمار ہونے لگ جائیں گے. تو تب پھر میں نے کہا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں بے وفا کبھی ختم نہیں ہوگی. کیونکہ جب تک آپ ان لوگوں کو روکیں گے جو ٹھہرے ہوئے تھے, ان کو آپ ویلکم نہیں کر رہے, وہ کتنی دیر اکیلے کھڑے رہیں گے, اور آپ کا انتظار کرتے رہیں کہ آپ مخاطب ہوں. ایگزیکٹلی. تو پھر اتنے میں جب وہ جانے لگیں گے, آپ ان کو روکیں گے, تو ہو سکتا ہے کوئی اور کھیپ انتظار کر کے تھک چکی ہوگی. تو انسان کا سب سے اہم کام یہی ہے کہ نہ وہ جانے والوں کو روکے اور نہ چھوڑ کے جانے والوں کو روکے. جو آئے ہیں ان کو وارم ویلکم کریں, اور اتنا بھی نہیں کہ وہ اس چیز کو فار گرانٹیڈ لے لیں. بات پھر وہی آ گئی کہ ہر جذبہ, ہر چیز جو ہے وہ اعتدال میں ہے. ایک شخص ایک ہی ٹائم پہ کتنے رشتوں میں ہوتا ہے, اور اگر وہ بہت اچھا بھائی ہے تو وہ, اور آج کا انسان جو میں دیکھتی ہوں زیادہ تر, جس کے لیے میں نے لکھا کہ وہ ایک رشتے کا انسان ہے. اچھا, کسی ایک رشتے میں بس وہ یا تو اچھا شوہر ہے تو اچھا بھائی نہیں, اگر وہ اچھا بھائی ہے تو اچھا شوہر نہیں, اگر کوئی اچھا اسٹوڈنٹ ہے تو وہ اپنے دوسری جگہ کسی جگہ اچھا نہیں ہے. اگر میں ایک استاد ہوں, مجھے آپ سمیت اپنے بچوں میں, اپنے شوہر کے ساتھ, اب ویسے میں عموماً اپنی مثال نہیں دیا کرتی, کوئی بھی شخص کتنے اس کے تعلقات ہوتے ہیں. اگر چلے کسی لمحے دو لمحے کے لیے, ویسے تو ہم جب بھی کہیں کسی سے زیادتی کرتے ہیں نا, یہ بات آپ یاد رکھیں, وہ تب ہوتی ہے ہم سے, ہم جب اس کی طرف سے لاپرواہ ہو چکے ہوتے ہیں. اگر ہر شخص اپنے اپنے تعلق میں آپ کے ساتھ, آپ کے دائرہ کار میں پرائیورٹی بیسس پر ہے, جتنی جو بھی اس کا رشتہ ہے, وہ کبھی بھی زیادتی کا شکار نہیں ہوتا. جب بھی آپ کسی کو پس سے پشت ڈالتے ہو کسی دوسرے رشتے کے لیے, تو تبھی زیادتی ہوتی ہے. یہ کبھی نہ کہیں کہ جی اچھا غلطی سے ایسا ہو گیا, ایسا ہو گیا.
غلطی بھی جب ہی ہوتی ہے جب آپ تھوڑے سے لاپرواہ ہوتے ہیں, تھوڑے سے ایزی ہو. اور پھر ایک دفعہ غلطی تو چلے معاف قابل معافی ہوگی, اب ریپیٹ ہو رہی ہے وہی غلطی, اور ہر بار آپ سوری کہہ کر جان چھڑانا چاہ رہے ہیں تو نہیں سوری تو خیر کچھ بھی نہیں ہوتا, سیدھی بات ہے, میں سوری کو تو مانتی ہی نہیں ہوں, آپ جانتے ہیں اچھی طرح, سوری کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر آپ سمجھتے ہو, آپ کوئی بھی, کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے تو پھر آپ اپنی غلطی کو کمائیں, منہ سے نہ کہیں, غیر محسوس طریقے سے اپنے عمل میں وہ سوری ایسے لے کر آئیں کہ سامنے والے کو بھی کچھ نہ کہنا پڑے اور آپ کو بھی. عمل سے لے کر دیکھیں مطلب لوگ کہتے آئی لو یو, اس سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا آج کل یہی خالی برتن ہے سارے, یہ بھی یہ جو آپ ٹکر میرا پڑا ہے آپ نے, یہ بھی یہی چیز ہے. ہر ایک کے پاس لفظ ہیں, لفظوں کے پیچھے روح نہیں ہے, عمل نہیں ہے. ارے بھی اگر آپ کسی کے ساتھ آئی لو یو ہو نا, تو آپ آئی لو یو تب کہو جب آپ کی محبت اس کے اوپر قائم ہو چکی ہو. بالکل صحیح. اور اگر آپ اسے کہو آئی لو یو, میرا اعتبار کرو, میں ایسا نہیں کروں گا, ایسا نہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اور ایسے میں کچھ میری زندگی میں ایسے واقعات بھی ہیں سامنے, میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ کچھ مضبوط لوگ جو ان لفظوں میں نہیں آتے تو دوسرے لوگ اس کا برا مناتے ہیں. اچھا کہ بھئی ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں آپ اس کا یقین کریں. یہ کیسا آئی لو یو, آپ ابھی آئے ہو کسی کی زندگی میں, آپ نے اس کو کہا, اور یہ کون سا آرڈر ہے جی, وہ اپنی ایک زندگی گزار چکا ہے, ایک اس کا دائرہ کار ہے بہت بڑا, آپ اس کی زندگی میں نئے وارد ہوئے, اب وہ سارے اس کا ایک بڑا کریکٹر ہے زندگی میں, ایک اس کا بن چکا ہے, اس کے اندر وہ ساروں کو چھوڑ کے یک دم آپ کے ساتھ اس جملے میں کیسے آ جائے جو آپ نے زبان سے ہی صرف ادا کی ہے. اگر ایسا ہے تو ان سارے کرداروں کے اندر آپ اپنا کردار جو ہے اس کو مستحکم کرو. تو یہی جو ہماری یہ چیز ہے کہ انسان ہمیشہ غلط پہ فوکس کرتا ہے اور صحیح کی پذیرائی نہیں کرتا, اس کی بنا پہ یہ ٹکر لکھا ہے.